عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی صورتحال سے قاصدوں کے ذریعے آگاہ رکھتے تھے اور ہر بدلتی صورت تفصیل سے لکھوا کر بھیجتے تھے۔ تیز رفتار اور بڑی ہی سخت جان قسم کے قاصد تھے جنہیں اس کام کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ نقشے پر مصر اور مدینہ کا فاصلہ دیکھیں، بڑا ہی زیادہ فاصلہ ہے۔ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس دور میں گھوڑے کی پیٹھ پر یہ فاصلہ 1 مہینے میں طے ہوتا تھا یا اس سے زیادہ دن لگتے تھے، لیکن تیز رفتار قاصد چند دنوں میں یہ فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ راستہ ان علاقوں میں سے گزرتا تھا جو مجاہدین اسلام نے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے۔ قاصد خشکی کے راستے بحیرہ کلزم پھر بحیرہ احمر کے کنارے کنارے مدینہ تک آتے جاتے تھے۔ تمام راستے میں چوکیاں بنا دی گئی تھیں جن میں نہایت اعلیٰ نسل کے تازہ دم گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے۔ قاصد تھکے ہوئے گھوڑوں کو چوکی پر چھوڑتے اور تازہ دم گھوڑے پر سفر جاری رکھتے تھے۔ کہیں کہیں وہ کھانے پینے اور ذرا سا سستانے کے لیے رک جاتے تھے، لیکن کیا دن اور کیا رات، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ اس طرح پیغام رسانی کا نظام صحیح معنوں میں برق رفتار بنا دیا گیا تھا۔ ہر چند روز کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد مدینہ پہنچتا اور تازہ صورتحال کا پیغام امیر المومنین تک پہنچاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق ہر پیغام میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے لیے لکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں لکھی تھی کہ انہیں کمک نہ ملی تو وہ پیش قدمی روک دیں گے اور یہ جنگی مہم آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ان کا ہر پیغام حوصلہ افزا ہوتا تھا، جیسے انہیں کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے حوصلہ افزا پیغامات کو دیکھ کر کمک کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر توجہ مصر پر ہی مرکوز تھی، کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تھوڑی نفری لے کر ایسی صورتحال میں مصر چلے گئے تھے کہ امیر المومنین کے اہم ترین اور بزرگ مشیر اس مہم جوئی کے خلاف تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سوچ بچار کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت دی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ فرما سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پیغام آ گیا۔ پچھلے پیغام میں انہوں نے صرف فتح کی اطلاع دی تھی، اب انہوں نے تفصیلات لکھ کر بھیجی تھیں جن میں یہ بتایا کہ اپنا کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور بدو کتنے مارے گئے ہیں۔ ان تفصیلات میں ایسے شدید زخمیوں کا بھی ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ فرما کی فتح نے جانوں کی قربانی خاصی زیادہ لی تھی۔ بدو اس لیے زیادہ مارے گئے تھے کہ انہیں کسی منظم لشکر کے ساتھ رہ کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں کمک مل گئی تھی، لیکن اب اپنے لشکر اور بدوؤں کی اس کمک کی تعداد اتنی رہ گئی ہے کہ کمک کی شدید ضرورت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ وہ اگلی صبح بلبیس کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ اس اطلاع نے امیر المومنین کو پریشان کر دیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے تھوڑے لشکر کے ساتھ بلبیس کو محاصرے میں لینا کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جلدی پیش قدمی کے فیصلے کا جواز بھی لکھا تھا، یعنی رومیوں کو سنبھلنے اور سوچنے کا موقع نہ دیا جائے اور انہیں یہ تاثر بھی نہ ملے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواز سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رومیوں کی چال یہ ہے کہ مسلمان مصر میں اور زیادہ اندر آ جائیں، پھر انہیں گھیرے میں لے لیا جائے اور عقب سے رسد اور کمک کے راستے بند کر دیے جائیں۔ لیکن دشمن کی چالوں سے صرف واقف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، ان چالوں کو بیکار کرنے کے لیے کوئی نئی چال سوچنی پڑتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی چال اور نیت کو سمجھ کر ہی فرما سے کوچ کر رہے تھے اور جلدی سے جلدی بلبیس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو تعداد تھی، کیا وہ بلبیس کو فتح کرنے کے لیے کافی تھی؟ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ بعض مورخین نے یہ تعداد 4000 لکھی ہے، بعض نے کچھ کم، بعض نے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ ان سب کی بتائی ہوئی تعداد پر غور کیا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ بدوؤں کو ملا کر لشکر کی تعداد 5000 سے چند سو زیادہ تھی۔ لشکر کو باقاعدہ فوج کی حیثیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دی تھی، باقاعدہ تنخواہیں اور مراعات مقرر کی تھیں، لیکن مصر پر فوج کشی کے وقت تک یہ تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ لوگ رضاکارانہ طور پر لشکروں میں شامل ہوتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت سے محسوس کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک بھجوانی ہے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت رائج تھا۔
وہ یہ کہ مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ مصر کے لیے کم از کم 4,000 تعداد کا لشکر بھیجنا ہے اور لوگ آئیں۔ مشہور و معروف مورخ ابن الحکم نے چند ایک مورخین کے حوالوں سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پہلے ہی ایک صحابی پر تھی جن کا نام گرامی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جنگ کا بہت تجربہ رکھتے تھے اور قیادت کی مہارت میں خاصے مشہور تھے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا۔ ابو عبداللہ امیر المومنین نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوسرے نام سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو مصر کی عمارت کا خواہش مند ہے؟ نہیں امیر المومنین، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے عمارت کی ضرورت ہے نہ خواہش۔ اگر آپ مجھے کسی محاذ پر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں جہاد اور مجاہدین کی اعانت کے لیے جاؤں گا، دل میں کوئی لالچ لے کر نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے مصر بھیجنا چاہتے ہیں، میں سن چکا ہوں کہ مصر کے لیے کمک تیار ہو رہی ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ مصر کے لیے کمک تیار کرے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بےتاب تھے کہ انہیں جہاد کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے۔ انہوں نے اسی روز اس کام کی ابتدا کر دی۔ یہ کام 1 یا 2 دنوں میں ہونے والا نہیں تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رات ایک کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ انہوں نے کمک کتنے دنوں میں اکٹھی کر لی، البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو کمک انہوں نے تیار کی اس کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ کمک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 4,000 نفری کے ایک ایک مجاہد کو دیکھا اور پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر ہر حصے کا الگ سالار مقرر کیا۔ ہر سالار کے ماتحت 1,000 مجاہدین تھے۔ ان میں ایک تھے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے تھے مقداد بن اسود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب یہ کمک نماز فجر کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً تمام بزرگ صحابہ کرام اس کمک کے ساتھ مدینہ سے دور تک گئے اور پھر ایک جگہ رک کر مجاہدین کو الوداع کہا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آخر ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کا انتظار کیے بغیر لشکر کو بلبیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد ہوا تھا اور یہ فروری 640 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا۔ انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کے دوران جس طرح تقسیم کیا اور جس ترتیب سے لشکر کو پیش قدمی کرنا تھی وہ سب لشکر کو بتایا اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ یہ تقسیم اور یہ ترتیب کیوں کی گئی ہے۔ پیش قدمی کے دوران لشکر کی تقسیم اور ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے ہراول دستہ تھا اور اس دستے سے بہت آگے چند ایک مجاہدین مقامی کسانوں اور محنت کشوں کے بھیس میں بکھرے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس تھے اور دیکھ بھال کر جا رہے تھے۔ کچھ دستے ہراول سے دور تھے، ان کے دائیں اور بائیں خاصے فاصلے پر ایک ایک دستہ جا رہا تھا اور 1-2 دستے عقب میں آ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ لشکر ایک مسلح قافلے کی صورت میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ ترتیب یہ سوچ کر کی گئی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رومی جرنیل انہیں اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں وہ کسی بھی وقت لشکر پر پیش قدمی کے دوران بہت زیادہ نفری سے دائیں اور بائیں سے یا عقب سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جاسوسوں نے سپہ سالار کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومی مجاہدین کے لشکر کو پہلے آگے لا کر اور پھر گھیرے میں لے کر مارنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتی لڑائی لڑنے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ وہ دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھتے تھے اور ایسی ہی چالیں چلنے کی مہارت رکھتے تھے۔ دشمن کی نیت کو اور ان کی چالوں کا توڑ کرنے کو جو ابھی دشمن کے ذہن میں ہوتی تھی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کا اتنا کارگر نظام قائم کر دیا تھا کہ ان کے جاسوس تو جیسے دشمن کے پیٹ میں اتر کر خبر لے آتے تھے۔ یہ مسافت بڑی طویل تھی اور دشوار گزار بھی۔ دشوار گزار اس لیے کہ اس علاقے میں آ کر دریائے نیل کئی ایک شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعض نہریں تو زیادہ چوڑی نہیں تھیں اور یہ عام نہروں جیسی ہی تھیں، لیکن بعض شاخیں دریاؤں جیسی تھیں۔ پانی کی افراد کی وجہ سے علاقے میں دلدل تھی، درختوں کی بہتات تھی اور کچھ علاقہ پہاڑی اور غیر ہموار بھی تھا۔
نیل کی ان شاخوں کو عبور کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ تو یہ تھا کہ رومی فوج اسی علاقے میں انہیں گھیرے میں لے سکتی تھی۔ تاریخ کے مطابق راستے میں ایک بڑا ہی قدیم قصبہ آیا جس کا نام مجدل ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے میں جا کر دیکھا، رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصبے کے قریب پڑاؤ کیا اور قصبے کے سرکردہ افراد کو بلا کر پوری تفتیش کی کہ یہاں کبھی رومی فوج کی کچھ نفری رہی ہے یا نہیں، اور رومیوں نے شہر کے لوگوں کو کوئی فوجی اور جنگی نوعیت کی بات بتائی ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس قصبے میں کبھی فوج نہیں آئی اور کبھی انہیں فوج کی طرف سے کوئی ہدایت یا کوئی حکم بھی نہیں دیا گیا۔ ان سرکردہ افراد نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ وہ رومی فوج کے ساتھ تعاون سے انکار کی جرت تو نہیں کر سکتے، لیکن تعاون سے گریز ضرور کریں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ قصبے کا کوئی آدمی قصبے سے باہر نہ جائے۔ کوئی آدمی بلبیس کی طرف جاتا نظر آیا تو دور سے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ رومیوں کو قبل از وقت اطلاع نہ پہنچ سکے کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرکردہ افراد سے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ اب اس شہر کو اور اپنے آپ کو وہ مسلمانوں کی عملداری میں سمجھے، اور انہیں بتائیں کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لشکر کا کوئی ایک بھی فرد کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تاریخ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی اس پیش قدمی کا پورا راستہ بتایا گیا ہے، جو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مجاہدین صحیح معنوں میں اللہ کے سرفروش تھے۔ وہ تو اتنی تھوڑی تعداد میں بڑے ہی طاقتور دشمن کے گھر میں داخل ہو چلے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دشمن کی تلواروں سے کٹتے دیکھا تھا، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ یا خوف کا ذرا سا بھی تاثر ہو۔ مجدل سے بہت دور جا کر ایک اور رومی بستی آئی جو آج بھی مصر میں موجود ہے، اور اس کا نام کنترا ہے۔ ہراول سے بہت آگے جانے والے جاسوس بہت پہلے اس بستی تک پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک واپس آیا اور ہراول دستے کو بتایا کہ اس شہر جیسی بستی میں رومی فوج کی کچھ تعداد موجود ہے جو اتنی تھوڑی نہیں کہ بھاگ جائے گی۔ ہراول دستے کے سالار نے سپہ سالار کو اطلاع بھجوا دی اور خود اپنے دستے کو ساتھ لے کر بستی کو گھیرے میں لینے کے لیے چلا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے درمیان والے دستوں میں سے ایک دستہ آگے بھیج دیا۔ یہ کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا۔ رومی فوجی شہر سے باہر آ گئے، مجاہدین ان پر حملہ آور ہوئے اور رومی فوجی کچھ تو کٹ مرے اور باقی بستی کے اندر چلے گئے۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور سب کو ختم کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے، بلکہ آگے نکل گئے تھے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے سپہ سالار تھے جو خطرے تو مول لے لیا کرتے تھے، لیکن ہر پہلو پر غور کر لیتے اور ایک خطرے کے اندر چھپے ہوئے خطروں کو بھانپ اور ناپ تول لیا کرتے تھے۔ اب جو بلبیس کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر صرف بلبیس پر یا ان کے ذہن میں بلبیس کا محاصرہ ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا جو اپنے ماتحت سالاروں کو کچھ پہلے بتا دیا تھا اور باقی اب بتایا۔ آگے کی بجائے اپنی نظریں پیچھے زیادہ رکھنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے سالاروں سے کہا تھا، رومی اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ایک شہر میں محصور ہو کر ہی لڑتے رہیں گے، وہ عقب سے یقیناً حملہ کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلبیس کے اندر کی فوج ہمارا مقابلہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح فرما میں کیا تھا۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات دے کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا اور اسی شام بلبیس تک جا پہنچے اور رات ہی رات شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کے ارد گرد محاصرے کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہر سالار، عہدے دار اور ہر کماندار سے یہ کہتے گئے کہ یہ مت بھولنا کہ اب تمہارا مقابلہ روم کے بڑے ہی چالاک اور شاطر جرنیل اتربون سے ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتربون بلبیس میں موجود نہیں۔ وہاں دو جرنیل تھے جن میں ایک فرما سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اور زیادہ چوکنے رہیں۔ اس وقت مکوکس اور اتربون کسی اور مقام پر تھے جس کا تاریخ میں نام نہیں آیا۔ یورپی مورخ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ جب مکوکس اور اتربون کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا ہے تو دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔
اس وقت اتفاق سے وہ اکٹھے بیٹھے اسی پلان پر باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر مارنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اتنی تیزی سے ایسا دشوار گزار اور لمبا راستہ طے کر لیں گے۔ ہم ابھی تیار نہیں، مکوکس نے کہا۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی پڑے گی کہ وقت حاصل کریں اور مسلمانوں کو بلبیس کے باہر ہی الجھائے رکھیں۔ ہم بالکل تیار ہیں، اتربون نے کہا۔ ہم اب یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ مسلمان بلبیس پر بھی قابض ہو جائیں۔ میں اب انہیں مزید مہلت دینے کے حق میں نہیں۔ عریش اور فرما کے بعد انہیں بلبیس کسی قیمت پر نہیں لینے دوں گا۔ مکوکس نے کہا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہمیں کچھ وقت حاصل کرنا پڑے گا۔ تاریخ کے مطابق ان کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں یہ تاثر بڑا ہی واضح تھا کہ ان میں اختلاف رائے ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جھکنا نہیں چاہتا۔ مکوکس کی حیثیت اتربون سے اونچی تھی۔ مکوکس مصر کا فرما روا تھا اور اتربون ایک جرنیل۔ آخر مکوکس کی مانی گئی۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ پادریوں کا ایک وفد مسلمانوں کے سپہ سالار کی طرف بھیجا جائے جو یہ مذاکرات کریں کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں اور بتائیں کہ وہ کن شرائط پر مصر سے نکلیں گے۔ اتربون نے کہا کہ وہ اگر یہ شرط پیش کر بیٹھے کہ انہوں نے مصر کا جو علاقہ فتح کر لیا ہے وہ اپنی عملداری میں رکھیں گے اور اس سے آگے پیش قدمی نہیں کریں گے تو کیا ہم مان لیں گے؟ اتربون نے یہ بھی کہا کہ مسلمان یہ شرط بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بلبیس انہیں دے دیا جائے۔ میں انہیں مصر کی ایک بالشت زمین بھی نہیں دوں گا، مکوکس نے کہا۔ میں انہیں ایک چکر میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے پادریوں کا وفد ان کے پاس بھیج لینے دو۔ تم فوج تیار کرو۔ اور اتربون، ان بدبخت قبطی عیسائیوں کو مت بھولو۔ میں ان کے اسقف بنیامین کو بھی اپنے جال میں لانے کی سوچ رہا ہوں۔ آخر ان دونوں میں یہ طے پایا کہ پادریوں کا وفد مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس بھیجا جائے۔ اسی وقت 4 یا غالباً 6 بزرگ پادریوں کی طرف آدمی دوڑا دیے گئے کہ وہ فوراً مکوکس کے پاس پہنچے۔ محاصرے کا 7واں 8واں روز تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مصری پادریوں کا ایک وفد ان سے ملنے آیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو اسی وقت خیمے میں بلوا لیا اور احترام سے وفد کا استقبال کیا۔ چونکہ یہ وفد مذہبی پیشواؤں کا تھا اس لیے وفد کے لیڈر نے مذہب کے حوالے سے بات کی اور امن و امان اور بنی نوع انسان سے محبت کرنے کے موضوع پر واز دے ڈالا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واز تحمل اور بردباری سے سنا اور کہا کہ ان کا اپنا مذہب یہی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ بتائیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پادری نے وہ بات کہی جو مکوکس نے اسے بتائی تھی، یعنی یہ کہ مسلمان یہیں سے واپس اپنے ملک میں چلے جائیں اور اگر ان کی کوئی شرط ہے تو وہ بتائیں۔ میری اپنی کوئی ذاتی شرط نہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم اپنے مذہب کے اصولوں کے پابند ہیں، اس لیے میں وہ شرط پیش کروں گا جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ ہماری قوم کے افراد ہوں گے۔ اسلام بنی نوع انسان میں مساوات قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا اور لوگ رعایا نہیں کہلاتے۔ آپ کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سے ہم جزیہ وصول کریں گے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اور رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نہ قبول کرنے والوں کے بھی مال و اموال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور ان کی تمام ضروریات ہم پوری کریں گے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ وفد نے یہ شرط قبول نہ کی اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے لگے کہ وہ خونریزی یہیں روک دیں اور واپس چلے جائیں۔ مکوکس کے کہنے کے مطابق پادریوں نے کچھ زر و جواہرات کی پیشکش بھی کی، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام کے جذبہ جہاد میں ہوس ملک گیری نہیں ہوتی، نہ شاہی خزانوں کے ہاتھ آنے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ مکوکس کی یہ شرط نہیں مان سکتے تھے کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ کیا ہم ایک دوسرے کا وقت ضائع نہیں کر رہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہماری بات چیت یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شرط پر مصر سے واپس نہیں جائیں گے۔ مسلمان جانے کے لیے نہیں آئے، ایک پیغام لائے ہیں جو انہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے کوئی اور بات سننے یا کہنے سے انکار کر دیا۔ مکوکس نے اس وفد سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ پوری فوج کو تیار کر کے مسلمانوں کو گھیرا جائے۔ ہمیں کچھ وقت دیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ میں فرما روائے مصر کے ساتھ بات کر لوں اور پھر آپ کو جواب دینے آؤں گا۔ یہ بھی سوچ لینا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ میں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ مجھے اسلام کی شرط کے مطابق جواب نہ ملا تو وہ خون ریزی ہوگی جسے آپ روکنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس گفت و شنید کے بعد پادریوں نے مہلت میں اضافے کی درخواست کی۔ وہ زیادہ دنوں کی مہلت چاہتے تھے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کی بجائے مہلت 5 دن کی کر دی۔ پادری پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ پادریوں کا وفد واپس مکوکس سے جا کر ملا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کی سپہ سالار کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ مکوکس بہت زیادہ دنوں کی مہلت کی توقع رکھتا تھا، لیکن پادریوں نے اسے بتایا کہ سپہ سالار 5 دنوں سے زیادہ مہلت دینے پر راضی نہیں ہوا تو مکوکس گہری سوچ میں کھو گیا۔ میرے لیے 5 دن بہت ہیں، اطربون نے بڑی جوشیلی آواز میں کہا۔ میں ان 5 دنوں میں اچھی خاصی فوج تیار کر لوں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو پسپا کر کے ہی دم لوں گا۔ بلبیس کے محصور لوگوں کے متعلق ایک اطلاع مکوکس کو پہنچی۔ وہ یہ تھی کہ اندر لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ بلبیس میں وہ لوگ بھی تھے جو عریش اور فرما سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو کس طرح کاٹا اور بھگایا تھا۔ ایک طرف تو ان کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی اور اس کے ساتھ ہی عریش اور فرما سے آئے ہوئے لوگ بلبیس کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنی فوج کو لڑنے نہ دیں اور اگر فوج لڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مسلمان شہریوں کے لیے ذرا سی بھی پریشانی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شہری اگر اپنی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور انہیں جانی نقصان پہنچائے تو پھر مسلمانوں کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں۔ مکوکس نے 2 پادریوں کو یہ کہہ کر بلبیس بھیجا کہ وہ اندر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے امن و امان کی ضمانت فرما روائے مصر اپنے ذمے لیتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا۔ پادری گئے اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور شہر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اندر جانے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ پادریوں نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں تو وہ عافیت سے رہیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ دونوں پادری شہر کے بڑے دروازے تک گئے۔ ان کے لیے دروازہ ذرا سا کھلا، دونوں اندر گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ پادریوں کو توقع تھی کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ شہر کے دفاع میں لڑیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ بات شروع ہی کی تھی کہ لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ بعض آوازیں ایسی بھی آئیں جن میں رومی فوج کے خلاف طنز اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ آوازیں کہتی تھیں کہ اپنی فوج نے مسلمانوں کو روکا ہی کہاں ہے، یہ فوج پورا ملک شام مسلمانوں کو دے آئی ہے اور اب مسلمانوں نے اس فوج کو لہو لہان کر کے اس سے مصر کے 2 قلعے لے لیے ہیں۔ پادریوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شہر چھوٹا یا بڑا بغیر لڑے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو لڑنے کا موقع دیں اور اس فوج کی پشت پناہی کریں تاکہ مسلمانوں کو مار بھگایا جائے، لیکن لوگوں کا شور و غل روکا نہ جا سکا اور یہ بات طے شدہ سمجھ لی گئی کہ شہر کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ پادریوں نے واپس جا کر جب مکوکس اور اطربون کو بتایا کہ بلبیس شہر کے لوگوں کا رد عمل اور ان کا مطالبہ کیا ہے تو اطربون بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مکوکس نے پھر بھی اطربون کو روکا اور کہا کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی کہ مسلمانوں کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ اطربون خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اطربون تاریخ کا ایک نامور جرنیل تھا۔ اس نے مکوکس سے حکم لیے بغیر اور اسے بتائے بغیر 12,000 نفری کی فوج تیار کر لی اور ایک روز بلبیس کی طرف کوچ کر گیا۔ مکوکس کو پتہ چلا، لیکن اس نے اطربون کو روکنے کی جرت نہ کی۔ بلبیس وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔
ایک صبح فجر کی اذان دی جا چکی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں دوڑتے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اتربون کی 12,000 گھڑ سواروں کی فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملے کے لیے آ گئی تھی۔ اتربون نے وقت بڑا اچھا دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کے 12,000 گھڑ سوار ان پر غالب آ جائیں گے اور انہیں ان کے خون میں ڈبو دیں گے۔ اتربون نے مجاہدین کو بے خبری میں آ لینے میں کوئی کسر چھوڑی تو نہیں تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں اور دیگر ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا۔ وہ ہر وقت چوکنے اور تیار رہیں۔ اتربون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچھیاں، کمانیں اور ترکش اپنے ساتھ رکھیں اور گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدوؤں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5,000 سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ہدایات دے رکھی تھیں اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محفوظہ یعنی ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا جو مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا۔ سوار دوڑتے ہوئے گئے اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے۔ اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا اور پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے دی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بدامنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتربون کی 12,000 فوج مجاہدین پر جب آن پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی سحر کی تاریکی تھی، مارکا تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکے گی، لیکن اتربون کے گھڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے بیک وقت حملے ہوئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے، اور پھر یہ اعتقاد کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھلیں گے اور اندر کی فوج باہر آئے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اتربون کی فوج اندر جانا چاہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں نے صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جائیں۔ کچھ دیر بعد اتربون کی یہ فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔